آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے احادیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور اترنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے زندہ روح مال جسد کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، تو احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت پیش کریں گے۔ تقریباً رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام 100 سے زائد احادیث میں سے چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامات اور کیا نشانیاں بتائی اور وقت نزول کب ہوگا، یعنی تقریباً 100 سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند احادیث مبارکہ یہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس پہلے درس میں ہم پیش کریں گے حدیث نمبر 1، اور آخر میں لاجواب انداز میں علامات مسیح علیہ السلام اور مرزا کا تقابل پیش کیا گیا کریں گے۔ حدیث نمبر 1، یہ حدیث موجود ہے مشکات المصابیح کتاب الفتن باب نزول عیسیٰ علیہ السلام فصل ثالث صفحہ نمبر 480۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج، وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، ویولد لہ، اور ان کی اولاد ہوگی، وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً، اور دنیا میں ان کی مدت قیام 45 برس ہوگی، یعنی 45 سال وہ اس دنیا میں نزول کے بعد زندہ رہیں گے۔ ثم يموت، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اور وہ میری قبر یعنی میرے مقبرے میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے۔ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری قبر یعنی میرے مقبرے میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے، چنانچہ قیامت کی دن میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اٹھیں گے۔ اس روایت کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے۔ نوٹ: مرزا قادیانی کی تصدیق شدہ کتاب اصل مصفہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس سے استدلال بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیے اصل مصفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 441 ایڈیشن 2۔ مرزا اس کی تائید میں لکھتا ہے، یعنی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تائید میں لکھتا ہے، اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کرے تو ممکن ہے کہ کوئی مثل مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ یہ موجود ہے ازالہ اوہام حصہ 2 صفحہ نمبر 470، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352۔ مرزا کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ قبر سے مراد یہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا مرزائیوں کا اعتراض دور ہو گیا۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ مرزائی نے اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا ہے، یعنی اس حدیث کی وضاحت کر کے معلوم ہوا کہ مرزا ملعون کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔
نیز دیکھو اس میں یتزوج و یولد لہ کو صحیح تسلیم کر رہا ہے. اس پیشن گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ یتزوج و یولد لہ، یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا، نکاح کرے گا، اور نیز وہ صاحب اولاد بھی ہوگا. یہ حوالہ موجود ہے قادیانی کتاب ضمیم انجام اتم برحاشیہ صفحہ نمبر 53، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 337. اس پر یہ موجود ہے. لہذا معلوم ہو گیا کہ حدیث مبارکہ قادیانیوں کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ نزول کا بیان ہے، اور وہ دنیا میں 45 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد وفات ہوں گے، اور اسی طرح نکاح بھی کریں گے، اس کی اولاد بھی پیدا ہوگی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں مدفون ہوں گے، اور قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، اور ابوبکر اور عمر بھی ساتھ ہوں گے، اور میدان حشر میں جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا اعتراض وہ ختم ہوا، دور ہوا، خود ان کی کتابوں کے حوالوں سے بھی ان کا اعتراض ختم ہوا.